بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ کلاس 2 کا اردو کا سلیبس ہے، جس میں آج ہم سمندر کی سیر اور میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں کے بارے میں پڑھیں گے اور قواعد و انشاء کا کام بھی کریں گے۔ یہ کلاس 2 کی اردو کی کتاب ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 136 کھولیے۔ سمندر کی سیر کی پڑھائی کرتے ہیں۔ خاص الفاظ: حوصلہ، ساحل، دعوت، مناسب، تقریب، لوٹتی۔ سارہ اور سلمان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی۔ بچے پہلی بار کراچی گئے۔ شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں۔ اس رات ماموں نے اعلان کیا کہ کل ہم سب سمندر کی سیر کے لیے جائیں گے۔ اگلی صبح جب سب لوگ سمندر پہ جانے کے لیے ہو گئے، نانی جان کے گھر سے سمندر کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ماموں نے گاڑی سمندر کے کنارے کھڑی کی۔ سارہ اور سلمان سمندر کو دیکھ کر حیران تھے۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی، جھاگ اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صفحہ نمبر 137 کھولیے۔ پہلے انہیں ڈر لگا، پھر ماموں نے حوصلہ دلایا۔ وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے۔ ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا۔ انہیں بہت مزہ آیا۔ ماموں، مجھے گدگدی ہو رہی ہے، سارہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، سلمان چلایا۔ ابو ہنسنے لگے۔ لہریں ساحل سے ٹکرا کر جب واپس لوٹتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بولے۔ بچے پانی میں خوب کھیلے، ریت کے گھر بنائے، اونٹ کی سواری کی۔ صفحہ نمبر 138 پہ ساحل پہ پڑے خوبصورت پتھر اور سیپیاں اکٹھی کی۔ اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پہ دسترخوان لگایا، پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ صفحہ نمبر 139 پہ مختصر جواب لکھنے ہیں، ترتیب سے جملے لکھنے ہیں، اور آپ نے یہ سارا کام کتاب پہ بھی کرنا ہے، کاپی پہ بھی کرنا ہے۔ آپ نے کاپی پہ ٹیگ بنانا ہے۔ سبق نمبر 24 سمندر کی سیر، پڑھائی، مشق، سوال جواب، جائزہ۔ اب آپ نے اگلے صفحے پہ تاریخ ڈالنی ہے، گھر کا کام اور دن ڈالنا ہے جس دن آپ کام کر رہے ہوں۔ عنوان کیا ہے؟ سمندر کی سیر، ارتکاز میں سوال جواب۔ سوال نمبر 1، سارہ اور سلمان کس کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے تھے؟ جواب: سارہ اور سلمان خالہ کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے تھے۔ سوال نمبر 2، نانی کے گھر سے سمندر کا فاصلہ کتنی دیر کا تھا؟ جواب: سمندر کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ سوال نمبر 3، ان دونوں نے وہاں کس جانور کی سواری کی؟ جواب: اونٹ کی سواری کی۔ آگے ہے غلط فقرات کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے۔ بہت ڈر لگا پہلے تو انہیں بہت ڈر لگا۔ بنائے ریت کے گھر بچوں نے ریت کے گھر بنائے۔ کر ناشتہ کیا سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ اور آپ کی کتاب پہ 2 سوال ہیں، وہ آپ نے خود لکھنے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے اور آپ کے ساتھ کون کون گیا تھا۔ اب ہم اگلا سبق نظم ہے، میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خاص الفاظ: بکھرے، ہم جولی، تعلیم، روشنیاں، پھیلاؤں۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ جتنے بھی لڑاکے لڑکے ہیں، ان سب کو نیک بناؤں گا۔ جو بچھڑے ہوئے ہم جولی ہیں، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ سب آپس میں مل جائیں گے، جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ یہ علم کی ہیں جو روشنیاں، میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ بیکار گزاروں عمر بھلا، کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ اسٹوڈنٹ، اس نظم میں ایک چھوٹا سا لڑکا خود سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھلے بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں کام بہت بڑے بڑے کروں گا۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان سب کی آپس میں دوستی کرواؤں گا، اور تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا سر سید جیسا انسان بن جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عمر کو بیکار کیوں گزاروں، کیوں گھر میں پڑا رہوں۔ میں بہت اچھے کام کروں گا اور محنت کروں گا تاکہ میں اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ نظم جمیل الدین آلی نے لکھی ہے۔
کتاب کا کام ہے، یہ ہم کتاب پہ بھی کریں گے اور اس کا کام کاپی پہ بھی کریں گے۔ کاپی پہ آپ ٹیگ بنائیں۔ سبق نمبر 25، میں چھوٹا سا لڑکا ہوں، پڑھائی، مشق، سوال جواب، جائزہ۔ اب اگلے پیج پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے، گھر کا کام اور دن۔ عنوان میں آپ لکھیں گے میں چھوٹا سا لڑکا ہوں، ارتکاز میں سوال جواب ہم آواز الفاظ۔ سوال نمبر 1، چھوٹا لڑکا کن کو نیک بنائے گا؟ جواب، لڑکا لڑکوں کو نیک بنائے گا۔ سوال نمبر 2، کون آپس میں مل جائیں گے؟ جواب، سب لوگ آپس میں مل جائیں گے۔ سوال نمبر 3، ہم جولی سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہم جولی سے مراد ہے دوست یا ساتھی۔ سوال نمبر 2، ہم الفاظ چن کر لگائیں۔ الفاظ، ہم آواز الفاظ۔ بڑے، لڑے، پھیلاؤں، بناؤں، کام، نام، من، بن۔ اگلے صفحے پہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ میں ڈیش سا لڑکا ہوں، میں چھوٹا سا لڑکا ہوں۔ ڈیش گزاروں عمر بھلا، بیکار گزاروں عمر بھلا۔ سب آپس میں ڈیش جائیں گے، سب آپس میں مل جائیں گے۔ آگے مذکر مؤنث کریں۔ لڑکی، ابو، امی، دادا، دادی، خالو، خالہ، پھوپھا، پھوپھی۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے پی ٹی بی کی کتاب کا، کاپی کا اور قواعد و انشاء کا جتنا بھی کام ہے وہ اگلے 10 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ یہ اردو کی قواعد و انشاء کی کتاب ہے۔ نمبر 67 کھولیے۔ اس پہ آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے۔ تصویر کس کی دی ہوئی ہے؟ اسکول کی۔ مضمون کون سا ہے ہمارا؟ میرا اسکول۔ یہ میرا اسکول ہے۔ میرا اسکول میرے گھر کے قریب ہے۔ میرے اسکول کی عمارت بہت بڑی ہے۔ اس کے تمام کمرے کھلے اور ہوادار ہیں۔ میرے اسکول کے تمام اساتذہ بہت محنتی ہیں جو ہمیں محنت سے پڑھاتے ہیں۔ آپ نے صفحہ نمبر 69 پر آپ نے کسی تفریحی تاریخی مقام کی سیر کا احوال اپنے حال میں لکھنا ہے۔ آپ نے یہ لائنز دی ہوئی ہیں، ان پہ آپ نے آسان الفاظ میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 71 کھولیے، عبارت پڑھیے۔ ایک آدمی کے پاس ایک مرغی تھی۔ یہ مرغی اس آدمی کے لیے دولت کا خزانہ تھی کیونکہ وہ روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی، لیکن وہ آدمی بہت لالچی تھا۔ ایک دفعہ اس نے دل میں سوچا کہ دن میں ایک سونے کا انڈا تو کچھ بھی نہیں، میں مرغی کے سارے انڈے کیوں نہ ایک دم نکال لوں۔ اس نے مرغی کو ذبح کیا، مگر جب پیٹ چیر کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک بھی انڈا نہ تھا۔ سونے کا انڈا تو ہر روز مرغی کے پیٹ میں تیار ہوتا تھا۔ اس طرح مرغی کو مار کر اس آدمی نے روز کا ایک انڈا بھی کھو دیا۔ اسٹوڈنٹس، لالچ بری بلا ہے۔ آپ نے اس پہرے کو اچھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کے جواب آپ نے نیچے دیے گئے لائنز پہ دینے ہیں۔ مرغی میں کیا خوبی تھی؟ آدمی نے کیا سوچا؟ مرغی کو ذبح کر کے آدمی کو کیا ملا؟ مرغی کو مار کر آدمی نے کیا کھویا؟ اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اب صفحہ نمبر 32 کھولیے، کے اور کے کا استعمال۔ اسٹوڈنٹس، یہ دونوں الفاظ کی آواز ایک ہے لیکن ان کا استعمال الگ الگ ہے۔ ہم درج ذیل فقرات کو پڑھتے ہیں۔ کھیل کے میدان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ علی ابو کے ساتھ ریلوے اسٹیشن گیا۔ ابو نے بتایا کہ یہ عمارت بہت قدیم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں۔ ان جملوں کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے کے کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کے کا استعمال دو جملوں کو جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل جملوں میں درست کے کا استعمال کریں۔ میرے دوست کا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے۔ استاد نے بتایا کہ پنجاب پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے۔ صوبہ پنجاب کے 5 دریاؤں کے نام کیا ہیں؟ امی نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علی کے ابو سامان لاتے ہیں۔ اب ان کی دیکھیں آپ، ہمیں یہ چیز واضح ہوگی کہ کاف بڑی ہے کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کاف ہے کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔
اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات، آپ نے تمام کام اسکول کی کاپیز پہ کرنا ہے جو آپ اسکول میں استعمال کر رہے تھے۔ ان ہوم ورک کے نمبر آپ کے فائنل ایگزام میں شامل کیے جائیں گے۔ ہمارے چینل الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ Stay home, stay safe. Allah Hafiz from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore.